بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیثوں میں بیان کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمارت جو بنائی جاتی ہے تو بنیادوں سے شروع کی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ کہ نبی نے جیسے روزے کو پیش کیا نا، یہ کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو سارے ایک دم گھبرا گئے، چونکہ آپ نے بڑے پرجوش انداز میں فرمایا۔ پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر اور صحابہ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اعدو حضر، کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے؟ آپ تو اللہ کو، آپ کو غیب کے پردے ہٹا دیتا تھا اللہ آپ سے۔ اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ یہ تعبیر نہ نماز کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اور نہ جہاد کے لیے ہے، نہ تہجد کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے ہے، نہ تلاوت کے لیے ہے۔ کسی عمل کی یہ تصویر کشی میرے نبی نے نہیں فرمائی جیسی کہ روزے کی فرمائی، رمضان آ رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے لو یعلم امتی ما رمضان لتمنت ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا قیمت اور کیا فضیلت ہے تو سارے تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی روزے ہوتے، سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو یا ایھا الذین آمنوا بڑے اعزاز کے ساتھ، کسی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے جو مسلمان امتیں گزری ان کی کتابوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلی امت ہے جن کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھو اللہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب ہمارے ایمان تو ٹکے ٹکے کے ہیں، تو پہلے تھے بڑے ایمان والے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا اکان الصحابۃ یضحکون، کیا صحابہ ہنستے تھے؟ کہا کیوں نہیں ہنستے تھے، انسان تھے۔ ولیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، ہنستے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچا تھا۔
تو اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان کیا ہے ایسے اور کسی چیز کو بیان نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہو، سارا سال ہو۔ تو اللہ نے اس کو پیش کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ قرآن میں 190 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، 99 دفعہ، 89، 89، 89 یا ایھا الذین آمنو۔ یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا ہے۔ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں۔ تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ چونکہ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی، تو حضرت عمر نے پوچھا، کعب احبار یہودی عالم تھے، ایمان لائے تھے، تابعی ہیں، مت تقوی۔ فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے ہاں، اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو؟ کہ میں اپنا کرتا سمیٹ لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچا کے میں آگے نکل جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقوی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ۔ اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت رویے ہیں، کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں، ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا، یہ اتنا زخم ہوتا ہے۔ جب حارث بن ابی سفیان اور عبداللہ بن کیا تھے، وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے، تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک رات نہیں کھایا تو آ کے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اور یہ ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے۔ تو ابو سفیان بن حارث صاحب کے سب سے بڑے تایا تھے، کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔
پھر حضرت ام سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان پر ان کو بلایا. تو لوگوں کے سخت رویے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں، تو ان میں الجھنے کی بجائے دامن بچاؤ، کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ، جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ. زبان کا بول وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. معاذ تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. تو لوگوں کی کڑوی سن کر برداشت کرو اور اپنی زبان میں شہد بھر لو، میٹھا بول بولو. غصے میں بھی خیال کرو ایسا بول نہ نکلے جو اگلے کو زخمی کر دے. تو روزے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تقوی مل جاتا ہے. جب تقوی ملتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے گئے تو سامنے ایک سوراخ تھا، جہاں وہ بیٹھے پیشاب کر رہے تھے سوراخ تھا. تو ایک چوہا اندر سے نکلا اور 1 دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا. پھر گیا، پھر ایک دوسرا دینار لے کے آیا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، 19 دینار اس نے اپنے سوراخ سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا. وہ بڑے بھی حیران پریشان. انہوں نے وہ اٹھائے، فارغ ہو کر آ کر اللہ کے نبی کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے، آج چوہے نے مجھے مالدار بنا دیا. تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے. پھر یہ آیت پڑھی مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صاف کر دے گا. یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا، عفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا. اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا اور ان کا اجر بہت زیادہ کر دے گا. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط. تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی. اللہ ان کا گھیرا ڈالے ہوئے ہے، ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے. تو روزے کا صلہ بتایا گیا ہے تقوی، کہ اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے. اللہ کی خشیت، اللہ سے حیا کو تقوی کہتے ہیں. ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. یہ حیا کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے.
خوف کے درجے سے حیا کا درجہ بڑا ہے۔ تو روزہ واحد عمل ہے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابه دون یوم الحساب، کہ جس نے نفلی روزہ رکھا، نفل جو آپ کی نفل زائد کو کہتے ہیں، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر اس کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی، 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اس کو پیش کیے گئے کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، صرف قیامت کے دن اللہ ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو فرض روزے کو حضرت علی نے فرمایا جو ایک روزہ چھوڑ دے فرض اور پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے، زندگی بھر نہیں، قیامت تک زندہ رہے اور روزے رکھتا رہے، تو اس ایک فرض روزے کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلی امتوں پہ روزہ 24 گھنٹے کا تھا، اس امت پر اللہ نے سحری اور افطاری کر دی، سہولت کر دی، آسانی کر دی کہ سحری بھی کھاؤ اور سحری کو اجر قرار دے۔ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی المتصحرین، اللہ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت اتارتا ہے، وہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے تو بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ اور حضرت مقداد، یہ 3 آپ کے ساتھ بیٹھ کے سحری فرما رہے تھے۔ حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے تو آپ اب کھانا چھوڑ دیں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو جب چڑھنے لگے نا تو پھر خیال آیا میں جا کے دیکھوں کہ اللہ کے نبی نے کھانا بند کیا کہ نہیں کیا، تو واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا ارے بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو جھوٹا نہ ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا۔ یہ بلال کی شان۔